کرۂ ارض پر ہر علاقے، جگہ اور گاؤں کی اپنی اہمیت، انفرادیت اور خاصیت ہوتی ہے، لیکن کچھ علاقوں یا جگہوں کی مٹی اتنی مردم خیز اور منفرد ہوتی ہے کہ وہ ہر اعتبار سے اپنی ایک علیحدہ تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ یوں تو آزاد کشمیر شہداء اور غازیوں کی سرزمین ہے، لیکن ضلع بھنبر میں واقع کلری ایک ایسا گاؤں ہے جو مہمان نوازی، دوست پروری، قربت داری اور بہادری کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور اعزازات ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف کلری ہی کو نوازا ہے۔ اگر عسکری اعتبار سے بات کی جائے تو آزاد کشمیر کے پہلے لیفٹیننٹ جنرل محمد اکبر خان اسی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ خطۂ کشمیر کی تاریخ میں کلری آزاد کشمیر کا واحد گاؤں ہے جس نے 2 لیفٹیننٹ جنرل اکبر خان اور لیفٹیننٹ جنرل شیر افگن نہ صرف ایک گاؤں بلکہ ایک ہی فیملی سے پیدا کیے۔ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے پہلے سفارتکار کی حیثیت سے برطانیہ میں پاکستان کے سفیر کا اعزاز بھی کلری کو حاصل ہے۔ تحریک آزادی کشمیر 1947 ضلع میرپور اور بھنبر میں شروع کرنے کا سہرا بھی اسی گاؤں کے عظیم سپوت میجر محمد افضل شہید کو جاتا ہے۔ ہمارے اس خطے میں کسی ایک یونین کونسل سے سب سے زیادہ شہداء کا اعزاز بھی کلری کو حاصل ہے، اور کسی گاؤں کی ایک ہی فیملی سے سب سے زیادہ شہید آفیسرز بھی اسی گاؤں کی میراث ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اس گاؤں کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں۔ کلری جموں ریجن کے ضلع میرپور اور اب ضلع بھنبر کا حصہ ہے۔ یہ گاؤں پیر پنجال پہاڑی سلسلے کی انتہائی جنوب مغربی سطح مرتفع کے پہلو میں واقع ہے، اور سمانی ویلی کے چھوٹے پہاڑی سلسلے کالی تہار کے جنوبی دامن میں اس جگہ واقع ہے جہاں پہاڑی سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور یہاں سے جنوب کی سمت زرخیز زمین سے مزین میدانی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گاؤں میرپور سے تقریباً 25 کلومیٹر مشرق میں اور بھنبر سے تقریباً اتنے ہی فاصلے پر مغرب میں واقع ہے۔ تاریخ کے مطالعے اور ایک رائے کے مطابق کلری 700 سال پرانا گاؤں ہے، جبکہ ایک اور تحقیق اسے 400 سال پرانا گاؤں سمجھتی ہے۔ زمینی آثار حاصل سینہ بسینہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کچھ برہمن موجودہ گاؤں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر شمال میں گھنٹا تالاب سے کچھ فاصلے پر مغرب کی جانب برہمن کی جاڑ کے مقام پر آباد ہوئے۔ کئی سالوں بعد جب وہاں طاعون کی بیماری پھیلی تو پھر یہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر موجودہ گاؤں کی جگہ پر آ بسے۔ موجودہ گاؤں کے چاروں اطراف میں کلر والی زمین ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ گاؤں کا نام کلری اسی نسبت سے رکھا گیا ہے۔ گاؤں کے اطراف میں کلر والی زمین ہونے سے اس گاؤں میں دیمک کا نام و نشان تک نہیں۔ اگرچہ کلری میں اور قبائل بھی آباد ہیں، لیکن وہ بہت ہی کم تعداد میں ہیں۔ بنیادی طور پر یہ چب راجپوت قبیلے کا گاؤں ہے۔ چب راجپوتوں کے جد امجد راجہ چب چند کی اولاد میں سے راجہ دھرم چند المعروف راجہ شاداب خان بابا شادی شہید کے پوتے اور مل خان کے بیٹے جیسک خان نے پنجیڑی آباد کیا۔ جیسک خان کے 4 بیٹوں یعنی گوہر پال، دراب خان، بندو خان اور بالو خان میں سے گوہر پال کے پوتے اور مظفر خان کے 3 بیٹوں یعنی عیسیٰ خان نے سہلر، علی شیر نے تونین اور موسیٰ خان نے کلری کو آباد کیا۔ کلری میں آباد تمام چب راجپوت موسیٰ خان کی اولاد ہے۔ جیسا کہ اس زمانے میں مختلف قبائل، برادریوں اور گاؤں کی آپس میں دشمنیاں ہوا کرتی تھیں، تو زمانہ قدیم سے ہی راجپوت اپنے گاؤں کو جنگی تدابیر اور اصولوں کے مطابق ہمیشہ اونچی جگہ پر آباد کرتے تھے جہاں دشمن کا پہنچنا مشکل ہو۔ اگرچہ کہ وہاں گاؤں والوں کے لیے ساز و سامان، لکڑی، پانی وغیرہ لانے میں مشکلات بھی ہوتی تھی۔ کلری بھی ایک ایسے ہی اونچے پلیٹو پر واقع ہے جس کے شمال میں بیری، بلائی اور کیکر کا گھنا جنگل، جبکہ مشرق اور مغرب کی طرف گہری کھائیاں، کسیاں اور نالے ہیں۔ یہاں پہنچنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ یعنی جنوب کی طرف سے آتا ہے۔ اس حکمت عملی سے تھوڑے ذرائع کے ساتھ بھی ایک سمت کا اچھی طرح دفاع کیا جا سکتا ہے۔ اگر گاؤں کے مرد کسی جنگی مہم جوئی پر گئے بھی ہوں تو خواتین اکیلے بھی اپنے گاؤں کا دفاع کر سکتی ہیں۔ اس علاقے کا ایک اہم گاؤں کسکمہ کلری سے تقریباً 10 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ اپنی اہمیت کا اہم دوسرا گاؤں پنجیڑی کلری کے جنوب مشرق میں تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر بھنبر کی طرف واقع ہے۔ در حقیقت ہمارے اپنے علاقے سے باہر اکثر لوگ کلری اور پنجیڑی کو ایک گاؤں سمجھتے ہیں اور اسے کلری پنجیڑی کہتے ہیں۔ نہر اپر جہلم کلری سے تقریباً 7 کلومیٹر جنوب کی جانب سے گزر کر جاتی ہے۔ اس نہر کی تعمیر
1904 تا 1916 महाराजा कश्मीर और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के दरमियान एक मायदे के तहत की गई ताकि पंजाब के इलाके और ज़मीनें सैराब की जा सकें। उस वक्त ये नहर मंगला के मकाम पर दरियाए झेलम से निकाली गई और बरास्ता चेचियाँ, अफजलपुर, पुलमंडा, चातना और अली बेग से होती हुई शकीला के मकाम पर पंजाब में दाखिल की गई। मंगला डैम की तामीर के बाद बिजली पैदा करने के लिए जो स्पिलवेज बनाए गए, अभी इस नहर को पानी उन स्पिलवेज से मुहैया किया जाता है। सदियों पुराना ये गांव मुख्तलिफ कुंबों के हवाले से 6 मोहल्लों में बटा हुआ है। गांव के शुमाली हिस्से में 2 बड़े मोहल्ले, दाएं जानिब जिसमें हवेली वाले और बाले रहते थे और बाएं जानिब 31 वाला कुंबा है। 31 के कुंबे से मगरब वाली स्पर पर कुम्हाराना मोहल्ला वाक़ है। गांव के दरमियान ऊपर वाले लिपाड़े के साथ गांव की जामिया मस्जिद है। मस्जिद से जनूब मशरक की जानिब और रोड के मशरक में मोहल्ला मुगला और ढक्की वाले और रोड की दूसरी तरफ मोहल्ला म्याने वाक़ है। म्याने गांव के उलमा थे और गांव के जनूब की जानिब मंदेड़ा वाक़ है। कलरी मुसलमानों का एक बड़ा गांव था, जबकि हिंदू और सिख अगरचे कम तादाद में, लेकिन वो भी तकरीबन हर मोहल्ले में रहते थे। हिंदू और सिख ज्यादातर पढ़े लिखे और कारोबार करते थे, जबकि मुसलमान या तो फौज की सर्विस करते थे या जमींदारी। कलरी के बहुत सारे मुसलमान फौजियों ने पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लिया। जातना और अली बेग के दरमियान अपर जहलम नहर से शुमाल की जानिब बशमूल चब्बी तमाम रकबा, सकेतर से मशरक की तरफ, नाला पील से मगरब बशमूल खडोड़ा, कस्सरी और शुमाल में कसकुमा की तरफ नाला टंडोई तक तमाम जमीन और रकबा कलरी की मिल्कियत था। मुसलमानों में से सबसे मोतबर शख्सियात कर्नल अली अकबर साहब, कर्नल दिलावर साहब, नंबरदार दादू खान और सूबेदार जलाल साहब, जनरल अकबर साहब के वालिद, जाने जाते थे। सूबेदार जलाल साहब कलरी के पहले सूबेदार हुए जिन्होंने पहली जंग अजीम में भी हिस्सा लिया। कलरी गांव के मुसलमानों में सबसे बड़े जागीरदार राजा करमदाद खान महलिया थे, जिन्हें महाराजा की तरफ से 1300 कनाल की इजाफी जमीन माड़ी के मकाम में दी गई, जबकि यूनियन काउंसिल कलरी में सबसे ज्यादा जमीन नंबरदार राजा दादू खान की थी। दादू खान ब्रिगेडियर गौस साहब, राजा शेर अफजल खान और राजा नजीर अहमद के नाना थे। कर्नल अली अकबर साहब कलरी से पहले आर्मी ऑफिसर हुए जो 1939 में महाराजा की आर्मी से रिटायर हुए। महाराजा उनका बहुत एहतराम करता था। महाराजा चूंकि खुद राजपूत था, वो कलरी के राजपूतों की बहुत कदर करता था। अप्रैल 1947 में वो कलरी आया और मौजूदा बेसिक हेल्थ यूनिट की जगह पर इलाके के सब लोगों से मिला। इन बुजुर्गों से पहले वाली जनरेशन में से राजा करमदाद खान और उनके वालिद मस्त खान साहब 31 के कबीले से और राजा मासूम खान हवेली वालों में से 19वीं सदी के मोतबर शख्सियात थी। अगरचे के 1939 में रिटायर होने वाले कर्नल अली अकबर साहब कलरी के पहले आर्मी ऑफिसर थे, लेकिन बाद में ब्रिगेडियर गौस साहब ने देहरादून से पास आउट होकर 1941 में 5 प्रोविंस हॉर्स में कमीशन लिया और 1942 में जनरल अकबर साहब ने बलूच रेजिमेंट में कमीशन लिया, जबकि मेजर अफजल साहब महाराजा की आर्मी में कमीशन ले चुके थे। कर्नल दिलावर साहब के बेटे लेफ्टिनेंट उस्मान अली ने 1947 में ट्रेनिंग मुकम्मल की। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अपनी बेहतरीन सर्विस और खदमात की वजह से एजाजी लेफ्टिनेंट अता मोहम्मद, एजाजी लेफ्टिनेंट फ़कीर मोहम्मद और एजाजी लेफ्टिनेंट अलफ खान को एजाज़ात से नवाजा गया। SP राजा मुमताज़ साहब कलरी से पहले पुलिस ऑफिसर थे जो 1947 से बहुत पहले से महाराजा की पुलिस में सर्विस कर रहे थे। इस इलाके से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी राजा शाकिर खान थे, जो कर्नल अली अकबर के सबसे छोटे भाई और जनरल शरफकन के नाना हैं। उन्होंने 1930 में श्रीनगर से इंटरमीडिएट पास किया। गांव के लोग पहले चामूचियां से पानी लाते थे। फिर मस्त खान के बेटे राजा करमदाद खान, जो कर्नल अली अकबर साहब के दादा थे, उन्होंने गांव का पहला कुआं, मिठाले वाला कुआं, तकरीबन 175 साल पहले बनवाया। इससे लोगों को पीने के साफ पानी की सहूलत मुयस्सर आई। इसके बाद कुमागरी में मासूम खान और फिर मोजा हिल्ला में रोशन खान, जो बाले कबीले के बुजुर्ग थे, उन्होंने कुएं बनवाए। तकसीम हिंद से कुछ अर्सा पहले गांव में ऊपर वाले लिपाड़े से मगरब वाली कस्सी में गहराई में एक बहुत गहरा तकरीबन 400 फुट गहरा कुआं खोदा गया था, जिसमें पानी बहुत ही महदूद मिकदार में आता था। गांव में मुसलमानों की इबादत के लिए मौजूदा जामिया मस्जिद की जगह एक पुरानी मस्जिद हुआ करती थी, जबकि गांव के शुमाल में मौजूदा बेसिक हेल्थ यूनिट की जगह सिखों का एक गुरुद्वारा हुआ करता था। गुरुद्वारे के जनूब में 2 तालाब और गुरुद्वारे के मशरक में नीचे गहरी जगह पर एक बड़ा तालाब हुआ करता था। उस तालाब के जनूबी कोने में बहुत बड़े और पुराने बरगद के दरख्त थे, जहाँ गर्मी में अक्सर नौजवान उनके साए में बैठा करते थे।
گاؤں کے لوگ ان تالابوں سے پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ گاؤں کے شمال میں تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر کنہٹا کے مقام پر جانوروں کے لیے ایک تالاب بنا تھا اور کچھ لوگ گھر میں اضافی استعمال کے لیے بھی اس تالاب سے پانی لاتے تھے، جس کے شمالی کنارے پر ایک بہت بڑا پیپل کا درخت جو دور سے نظر آتا تھا۔ یہ درخت سروے ٹری کے طور پر جانا جاتا تھا۔ کنہٹا کے شمال میں دیری دیرا بنے ہوئے تھے جہاں شادی کے موقع پر ہندو چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ اگر کسی ہندو کی وفات ہو جائے تو ہندو کلری، پیر گجا اور بلوارا کے راستے میں سکیتر کے کنارے چچڑوں کے درختوں کے درمیان چتا جلایا کرتے تھے۔ اس علاقے کا بڑا مرکزی گردوارہ علی بیگ کے مقام پر تھا جہاں بیساکھی اور دوسرے تہواروں پر سکھ جایا کرتے تھے۔ گاؤں کی مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا تالاب تھا جسے دارا کہتے تھے۔ اس تالاب سے جانور بھی پانی پیتے تھے اور گاؤں کے بچے اس میں نہاتے اور تیراکی سیکھتے تھے۔ دارے کی ایک طرف مسجد جبکہ دوسری طرف لڑکوں کا پرائمری اسکول تھا اور اس میں کلری گاؤں کے مولوی احمد صاحب ہیڈ ماسٹر تھے جبکہ مولوی حنیف صاحب اور مولوی فیض صاحب اسکول ماسٹر تھے۔ کلری میں لڑکیوں کا پرائمری اسکول بھی تھا جس میں زیادہ تر ٹیچر جموں سے آتے تھے۔ ایک ٹیچر کا نام نور بی بی اور ایک ٹیچر کا نام سیدہ بی بی تھا۔ ان دونوں کا تعلق پہلگام یا جموں سے تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کلری میں ہندو اور سکھ کون کون اور کہاں کہاں رہتے تھے۔ قیام پاکستان سے پہلے کلری میں 17 گھرانے ہندوؤں اور سکھوں کے تھے، اگرچہ کہ ان میں بہت سارے سنگھ قبیلے کے تھے لیکن زیادہ تر ہندو تھے۔ صرف چند تقریباً 5 گھر سکھوں کے تھے، جیسا کہ کالا سنگھ اور رویلا سنگھ، اور 2 گھر برہمنوں کے تھے۔ ہندوؤں میں سب سے معتبر گھرانہ ماسٹر سیوا سنگھ کا تھا۔ یہ 7 بھائی تھے، سب پڑھے لکھے، باروزگار، بہت جائیداد کے مالک اور امیر گھرانوں سے تھے۔ سیوا سنگھ کے باقی بھائی نرنجن سنگھ، تارا سنگھ، شیر سنگھ، ہری سنگھ، چرن داس وغیرہ تھے۔ شیر سنگھ وکیل تھا اور میرپور میں وکالت کرتا تھا۔ سب بھائیوں کے گھر اکٹھے اس علاقے میں تھے جہاں آج کل خان لیاقت مرحوم کی فیملی کے افراد رہتے ہیں۔ اس کے ارد گرد سارا ایریا ان کا تھا۔ سیوا سنگھ خود علی بیگ میں ہیڈ ماسٹر تھا۔ اس کے 2 بیٹے نونہال سنگھ اور تریت سنگھ تھے جبکہ اس کی 2 بیٹیاں اقبال کور اور ہربنس کور کلری گرلز پرائمری اسکول میں پڑھتی تھیں۔ موتی رام، چند اور چرنجی یہ تینوں دکاندار تھے۔ چرنجی کی دکان گورا نکا میں تھی جبکہ موتی رام کی دکان جو راستہ اوپر لپاڑے سے عزیز الرحمان کے گھر کی طرف جاتا ہے اس کی شروع میں دائیں طرف تھی، جبکہ چند کی دکان حوالدار سلیم مرحوم کی دکان سے آگے راستے کے دائیں طرف تھی۔ مائی شبزائی برہمن اور بودا برہمن ڈرائیور غفور کے گھر کے علاقے میں رہتے تھے۔ مائی شبزائی کے بیٹے میرپور رہتے تھے جبکہ بودا برہمن کا بڑا بیٹا کرشن کشمیر آرمی میں تھا۔ اس کے ایک چھوٹے بیٹے کا نام راج تھا۔ کالا سنگھ بھی سکھ تھا۔ اس کا گھر نیاز احمد کی دکان کے سامنے والے گھروں کی جگہ تھا، جبکہ ریلا سنگھ اور صحبہ سنگھ کے گھر جو گلی راجہ قیقباد کے گھر کی طرف جاتی ہے اس گلی کے شروع میں حوالدار سلیم کی دکان سے آگے آمنے سامنے تھے۔ یہ تینوں بھی دکاندار تھے۔ روپا سنگھ اور اس کا بیٹا سنیارے کا کام کرتے تھے اور ٹھاکر اور مالک بھی سنیارے تھے۔ ان کے گھر جہاں سے کمہارانہ محلہ شروع ہوتا ہے گلی کے ساتھ آج کل اکرام رہتا ہے اس کے ساتھ تھے۔ رویلا سنگھ بھی سکھ تھا۔ اس کے بیٹے کا نام مکھراج تھا جو کہ ڈاکٹر تھا اور مولوی یعقوب صاحب کی بیٹھک جو سڑک کی طرف ہے یہاں بیٹھا کرتا تھا۔ مکھراج کا گھر بنیڑے میں اس جگہ تھا جہاں آج کل مشتاق کے بیٹے مالک کا گھر ہے۔ سیوا سنگھ کے بیٹے تریت سنگھ کے مطابق مہاراجہ ہری سنگھ کا بیٹا کرن سنگھ اپنی والدہ کے ساتھ جموں سے میرپور کے راستے پر جب سفر کرتے تھے تو وہ دونوں ان کے گھر یعنی سیوا سنگھ کے گھر کلری میں آ کر رکتے تھے۔ اگرچہ کلری مسلمانوں کا بڑا گاؤں تھا، ارد گرد میں گڑا نکا، کوٹھی میرا، سرہد، ٹیل اور کماگری کے ساتھ کھولے ہاں میں ہندو اکثریت میں رہتے تھے، جبکہ گھسیٹ پھلی، پیر گجا اور گواہ مسلمانوں کی بستیاں تھیں۔ مسلمان اور ہندو سب بہت اتفاق سے رہتے تھے۔ جب 1947 میں شورش شروع ہوا تو کلری کے ہندوؤں اور مسلمانوں نے اپنی اپنی مذہبی کتابیں سامنے رکھ کر عہد کیا جو بھی حالات ہوئے وہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو کلری کے مسلمان تمام ہندوؤں اور سکھوں اور ان کے اہل و عیال کو کنہٹا تک چھوڑ کے آئے تاکہ وہ گڑھا نکا جو ہندوؤں کا بہت بڑا گاؤں تھا وہاں خیریت سے پہنچ جائیں۔ پھر جب اس علاقے میں مہاراجہ کی حکومت کے خلاف بغاوت شروع ہوئی تو یہ لوگ یہاں سے انڈیا کی طرف ہجرت کر گئے۔
جب مجاہدین نے آپریشن شروع کیے تو کلری کے مسلمان بھی یہاں سے اس وقت پاکستان یعنی پنجاب کے ملحقہ علاقوں میں خاص طور پر سرائے عالمگیر کے علاقے میں چلے گئے۔ سیوا سنگھ کے بیٹے تریت سنگھ کے مطابق جب اس کی والدہ یعنی سیوا سنگھ کی بیوی اور ان کی کچھ اور خواتین میرپور کے راستے جہلم سے سرائے عالمگیر پہنچیں تو وہاں پر کرنل علی اکبر صاحب نے انہیں پہچان لیا اور اپنے گھر لے جا کر دیکھ بھال کی اور پھر کچھ دنوں بعد انہیں باحفاظت مہاجرین کیمپ تک پہنچایا جہاں سے انہیں ہندوستان پہنچایا گیا۔ اسی طرح ایک برہمن لڑکی جس کا نام گلزار تھا، وہ کوٹلی کے کسی گاؤں کی رہنے والی تھی۔ جب گلزار کو شادی کا کہا گیا تو اس نے کہا کہ کلری سے صرف 3 خاندان ایسے ہیں جن میں وہ شادی کر سکتی ہے، یعنی کرنل علی اکبر، کرنل دلاور اور صوبیدار جلال خان کے خاندان۔ 1947 کے بعد 6-7 سال تک وہ کرنل علی اکبر کے گھر میں رہی، جسے بعد میں انہوں نے باحفاظت انڈیا پہنچایا۔ رویلا سنگھ کی ایک بیٹی کا نام کرشنا تھا، اس کی ایک بیٹی کا نام آگیا تھا جو مسلمان ہو گئی، جس کی شادی ہروال جو درحال کے قریب ہے وہاں ہوئی۔ اس کی ایک اور بیٹی کا نام اندرا تھا، وہ بھی مسلمان ہو گئی اور رضیہ نام رکھا، اس کی شادی تھاتھی میں ہوئی۔ ہر علاقے اور گاؤں میں کچھ مقامات یا عمارات ایسے فیچرز ہوتے ہیں جو اپنی انفرادیت کی وجہ سے اس علاقے یا گاؤں کے امپورٹنٹ لینڈ مارک سمجھے جاتے ہیں، جیسا کہ کلری میں کنٹا، یہاں کی جامع مسجد، گردوارے کے پاس تالاب اور دارا وغیرہ تھے۔ اسی طرح تقریباً 175 سال سے پرانی صوبیدار معظم صاحب کی موجودہ رہائش گاہ جو ان کے پردادا راجہ کرم داد خان نے بنوائی اور اس زمانے میں اپنی طرز کی ایک شاہکار عمارت جانی جاتی تھی، اسے محل بھی کہتے تھے۔ اسی نسبت سے ان کے خاندان کو محلیہ کہا جاتا ہے، لوگ اسے دیکھنے دور دور سے آتے تھے۔ اسی طرح کرنل علی اکبر صاحب کی رہائش گاہ جو سری نگر کی ایک 12 دری کی طرز پر مربع شکل میں 1939 میں بنائی گئی، جس کے درمیان میں صحن اور چاروں طرف کمرے تھے، ایک منفرد شاہکار تھی۔ کرنل دلاور خان صاحب کا چوبارہ بھی اپنی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ شاندار عمارتیں 1947 سے پہلے گاؤں کی ایک پہچان تھی۔ ناظرین، اس حصے میں کلری کے متعلق تقسیم ہند یعنی 1947 سے پہلے تک کی معلومات دی گئی ہیں۔ دوسرے حصے میں قیام پاکستان کے بعد کی معلومات دی جائیں گی۔